ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت نتیجہ خیز اور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور وہ امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکی ترجمان کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ہیں تو دوسری جانب آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران سے بات چیت کے لیے تہران پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ خطے میں جنگ رکوانے اور مستقل نوعیت کا امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی حکام سے بات چیت کرنے کے لیے جدہ پہنچے ہیں تو دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ تہران میں ان کا استقبال ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کی تجاویز ایران تک اور ایران کا جواب امریکہ تک پہنچانے میں مؤثر ترین کردار ادا کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں کچھ دن بعد ہونے والے مذاکرات کے لیے ایسی بنیاد تیار کر رہے ہیں جن پر مذاکرات یقینی طور پر کامیاب ہو سکیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کو اعتماد میں لینے کے مشن پر ہیں جو پاکستان کا ایک بڑا اسٹریٹجک اتحادی ہے۔ ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوگی، جس کے بعد وزیر اعظم ترکی جائیں گے جو خطے کا ایک اور اہم کھلاڑی ہے۔ منگل کو امریکی صدر ٹرمپ نے اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ہونے کی نوید سنائی تھی۔ اسلام آباد سے جیو نیوز کی نمائندے ایاز اکبر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے کے آخر میں ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کو تیاریوں کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے اگلے دور میں بھی امریکی وفد کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایران کی جانب سے مجلس کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر ثالث کے طور پر مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ یہ ایران اور پاکستان کے درمیان گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں ذرائع سے بتایا کہ جب اسلام آباد میں مذاکرات ختم ہوئے تھے تو پاکستان کا بطور ثالث کردار ختم نہیں ہوا تھا۔ پاکستان مسلسل دونوں ممالک کے ساتھ نوٹس شیئر کر رہا تھا تاکہ جب مذاکرات کی اگلی نشست ہو تو وہ اصل میں معاہدے پر دستخط کرنے یعنی سائننگ سیریمنی ہو، اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو کہ دونوں ممالک کے صدور اس معاہدے پر دستخط کریں۔ ناظرین، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اسلام آباد میں مذاکرات ختم ہوئے تو پاکستان کا بطور ثالث کردار ختم نہیں ہوا تھا اور اس وقت سے پاکستان دونوں ممالک کے درمیان مسلسل ثالثی کر رہا ہے، اور اب اس وقت پاکستان دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی اگلی نشست سے پہلے بھرپور میڈیشن کر رہا ہے تاکہ تمام معاملات پر اتفاق ہو جائے اور دونوں ممالک ایک پیج پر آ جائیں، یعنی مذاکرات سے پہلے تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور فیلڈ مارشل کا ایران کا دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خود ایرانی قیادت یہ واضح کر چکی ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ذریعے مسلسل رابطے جاری ہیں، اور ناظرین، ہمارے ذرائع نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت اس وقت امریکہ اور ایران دونوں کی اعلیٰ ترین قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے۔ اس لیے جو بھی پیغام رسانی ہو رہی ہے وہ اعلیٰ ترین سطح پر ہو رہی ہے، اور اسی لیے دونوں ممالک ایک معاہدے کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلسل دونوں ممالک کے ساتھ نوٹ شیئر کر رہا ہے تاکہ جب مذاکرات کی اگلی نشست ہو تو وہ اصل میں معاہدے پر دستخط کرنے یعنی سائننگ سیریمنی ہو، اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو جائے کہ دونوں ممالک کے صدور اس معاہدے پر دستخط کریں۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران نے جنگ بندی میں 2 ہفتوں کی توسیع پر غور شروع کر دیا ہے۔ جنگ بندی میں اس توسیع کا مقصد امن مذاکرات کو مزید وقت دینا ہے۔
بلومبرگ نے لکھا ہے کہ فریقین میں ثالثی کرانے والے متنازع امور کے حل کے لیے تکنیکی مذاکرات مرتب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تکنیکی مذاکرات میں آبنائے ہرموز کی بحالی اور ایرانی جوہری افزودگی کے حساس معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تکنیکی مذاکرات کی کامیابی کے بعد ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے اگلے مرحلے کے مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ بلومبرگ نے لکھا کہ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ جنگ بندی میں واقعی توسیع ہوگی۔ ابھی تک امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع پر باضابطہ رضامندی ظاہر نہیں کی ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کا سوال جب ایرانی وزارت خارجہ سے کیا گیا تو انہوں نے بھی کسی قسم کے تبصرے سے گریز کیا۔ سابق وزرائے خارجہ شمشاد احمد خان اور جوہر سلیم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کا مقصد اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے دونوں سابق وزرائے خارجہ نے کہا، ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے قبل معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، پاکستان سعودی عرب سے بھی رابطوں میں ہے، ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہا ہے؟ بالکل یہی بات ہے، اور اس قسم کے معاملات میں ایک اور چیز اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بڑی میٹنگ سے پہلے ڈرافٹ بنایا جاتا ہے، اور وہ آفیشیل لیول پر بنتا ہے، ٹیکنیکل لیول پر بنتا ہے۔ غالباً وہ ٹیکنیکل اور آفیشیل لیول پر بات چیت امریکہ، ایران اور پاکستان کے درمیان کسی نہ کسی صورت میں ہو رہی ہے، جس کے بعد پھر کوئی ڈرافٹ کی شکل پہلے سے بنائی جا چکی گی، اور جب تک وہ ڈرافٹ نہیں ہوگا تو یہ بڑے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے پھر دوبارہ گفت و شنید کریں گے۔ جب معاملات طے ہو جاتے ہیں، یہ ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ فارن پالیسی میں جب بھی کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے، سمٹ لیول میٹنگ ہوتی ہے، تو جو شرپا ہوتے ہیں، شرپا مینز ہم لوگ جو ٹیکنیکل لوگ سٹاف ہوتا ہے، ہم ایک کم از کم کچھ دن پہلے سے ہی ایگریمنٹس یا اسٹیٹمنٹس کی ڈرافٹنگ کر لیتے ہیں۔ جو شمشاد صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پہلے ورکنگ لیول پہ ہوتی ہیں ملاقاتیں، اور پھر جب سب کچھ فائنلائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑے سائن کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ جنگ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا اگلے 2 دن بہت حیرت انگیز ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ نے پیش گوئی بھی کی کہ جب وہ اگلے چند ہفتوں میں چین جائیں گے تو صدر شی جن پنگ انہیں بہت پرجوش انداز میں گلے لگائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ اگلے حیرت انگیز 2 دنوں کے لیے تیار رہے۔ ٹرمپ نے ABC نیوز کے رپورٹر سے گفتگو میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اگلے 2 حیرت انگیز دن دیکھنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ہفتے ختم ہونے والے 2 ہفتوں کے سیز فائر کو مزید بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی حملوں سے خلیجی ممالک کو شدید نقصان پہنچا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کرے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پچھلے سال ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں نے ایران کی ایٹمی صلاحیت کو روک دیا، ورنہ ایران 1 سے 2 ماہ میں ایٹمی ہتھیار بنا کر اسرائیل اور امریکہ پر استعمال کر چکا ہوتا۔ ٹرمپ یورپی رہنماؤں سے خاص طور پر ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں منفی اور ناقابل قبول شخصیت قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میلونی نے ایران کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ اطالوی وزیر اعظم کی چند ماہ پہلے تک خوب تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ چین سے متعلق اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے صدر شی جن پنگ کو خط لکھ کر کہا تھا کہ چین ایران کو ہتھیار نہ دے۔ شی جن پنگ نے جواب میں تردید کرتے ہوئے لکھا کہ چین ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھلوانے کی امریکی کوششوں سے بہت خوش ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چین اس کے بدلے ایران کو ہتھیار نہ دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے پیشگوئی کی کہ جب وہ اگلے چند ہفتوں میں چین جائیں گے تو شی جن پنگ انہیں بہت پرجوش انداز میں گلے لگائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے تسلسل میں ایران آج پاکستانی وفد کی میزبانی کرے گا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بات کی گئی تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ یورینیم کی افزودگی کا ایران کا حق ناقابل اعتراض ہے، تاہم افزودگی کی سطح پر بات چیت ممکن ہے۔ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کا حق دباؤ یا جنگ کے ذریعے نہیں چھینا جا سکتا۔
ایران جنگ کے تناظر میں انتہائی بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد ال نہیان کا اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی جنگ کے بعد سے ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ اعلیٰ سطح کا پہلا رابطہ ہے۔ واضح رہی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے خلیج میں امریکی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ان حملوں میں یو اے ای زیادہ نشانہ بنا۔ یو اے ای میں امریکی اڈوں کے علاوہ ہوٹلز، یونیورسٹیز، تجارتی مراکز اور توانائی تنصیبات پر بھی حملے ہوئے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ پارٹی عہدہ چھوڑنے کو تیار ہے، ایک مرتبہ پھر استعفیٰ بانی پی ٹی آئی کو بھجوا دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے کہنے پر استعفیٰ واپس لے لیا تھا۔ عہدوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی اور ساتھ بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں۔ اس کے جواب میں ایک دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا، یہ آ کے میرے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو۔ اس لیے صرف میں اس عہدے پر قائم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو۔ میں چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ خان صاحب نے ایک ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگلی میٹنگ جب ان سے ہوتی ہے تو میری خواہش ان تک پہنچائی جائے، اور میں خواہش کروں گا کہ وہ میری بات کو مانیں۔ انہوں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، کوئی لائے عمل کے پاس نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھتی ہیں سیاسی معاملات کو، نہ وہ سمجھتی ہیں لائے عمل کو۔ لائے عمل کیا ہونا چاہیے وہ ہم سمجھتے ہیں، وہ بہت بہتر لوگ سمجھتے ہیں، بہت تجربہ کار لوگ سمجھتے ہیں، اور ہم اس لائے عمل پہ عمل کریں گے۔ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو ہم نے واپس لانا ہے، ان کو ایک طریقے سے خائف کیا گیا ہے، ان کو ہم نے لے کر ساتھ آگے چلنا ہے، اور وہ سب کچھ کرنا ہے جو اس وقت ممکن ہے اور جس سے پاکستان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری سے 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان نے باجوڑ کے سرحدی علاقے کٹکوٹ کے گاؤں ملک شاہین میں بلا اشتعال گولہ باری کی۔ افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کے ایک گروپ کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پاک فوج نے فوری جوابی کارروائی میں افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن کو مکمل تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں باجوڑ سے ملحقہ تمام افغان طالبان پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان میں 200 مقامات پر حملے کیے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنان کے جنوب میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آج صبح ہی اسرائیلی فوجی ترجمان نے جنوبی لبنان کے لوگوں کو انخلاء کی ارجنٹ وارننگ جاری کی تھی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک افراد کی تعداد 2124 ہو چکی ہے۔ ان میں 168 بچے اور 88 ہیلتھ ورکرز شامل ہیں۔ ترک شہریوں نے ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اناطولیہ کے شہر اغدر سے سینکڑوں ترک شہریوں پر مشتمل 500 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ ایرانی عوام سے یکجہتی اور حمایت کے لیے بازرگان سرحدی کراسنگ پہنچا۔ ایرانی اور ترک پرچم تھامے ترک باشندوں نے تبریز کے تھرمل پاور پلانٹ پر انسانی زنجیر بھی بنائی۔ جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں HPL 11 میں پشاور زلمی کی مسلسل چھٹی فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسرائیل کے تجارتی شہر میں شہد کی مکھیوں نے شاپنگ سینٹر پر حملہ کر دیا۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مکھیاں اسرائیل کے تجارتی شہر کے شاپنگ سینٹر کے اطراف منڈلاتی رہیں۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ریسکیو ٹیمز کو طلب کرنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ابنائے ہرموز استعمال کرنے سے روکنے کی حکمت عملی چین کی اہم توانائی کی سپلائی کو شدید متاثر کر رہی ہے، بلکہ اگلے ماہ ہونے والی دونوں رہنماؤں کی ملاقات سے پہلے صدر شی جن پنگ کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ بھی پیدا کر رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ ایران جنگ میں پھنس جانے کے بعد چین پر دباؤ ڈال کر تہران کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے ایران جنگ کے حوالے سے خاموشی توڑتے ہوئے خبردار کیا کہ عالمی نظام افراتفری کا شکار ہو کر بکھر رہا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں چین کے تعمیری کردار کا وعدہ بھی کیا۔ چینی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کی بحری ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل دیا ہے۔
امریکی اخبار کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باوجود چین سے منسلک ٹینکر منگل کو ابنائے ہرموز سے گزرا، لیکن خلیج عمان میں داخل ہوتے ہی یو ٹرن لے کر واپس لوٹ گیا۔ ٹرمپ مئی میں بیجنگ کا دورہ کرنے والے ہیں، جو 2017 کے بعد ان کا پہلا چین کا دورہ ہوگا۔